ترکی کو ایک اور بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ تیل پیدا کرنے والے مسلم ممالک کی فہرست میں ایک اور ملک کا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ ملک ترکی ہے۔ پچھلے دنوں ترکی کے تاریخی شہر قونیہ میں ایک انتخابی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان نے اس خوشخبری کا اعلان کیا اور بتایا کہ ترکیہ میں بھی تیل کا کنواں پایا گیا ہے اور روزانہ یہاں اب 1,00,000 بیرل سے زیادہ تیل کی پیداوار ہوگی، اور ترکی ان ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے جہاں تیل کی پیداوار ہوتی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے قدرتی ذخیرہ پائے جانے کی کوئی پہلی خوشخبری نہیں سنائی ہے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے بحیرہ روم میں گیس کے دریافت ہونے کی خوشخبری سنائی تھی اور اس کو انہوں نے ثابت کر دیا۔ اس وقت ترکیہ میں جو گیس پایا جاتا ہے اس میں بحیرہ روم میں پایا جانے والا گیس بھی ہے، اور اب اس کے بعد ترکی کو یہ دوسرا بڑا قدرتی ذخیرہ دریافت ہو گیا ہے کہ اب اس ملک میں بھی تیل کی پیداوار پائی گئی ہے، یہاں بھی تیل براہ راست نکلے گا، اور اس کی وجہ سے یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے اس ملک کی معیشت اور بہتر ہوگی۔ قونیہ میں ایک انتخابی ریلی کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے اپنی قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ جودی گبار نام کا ایک علاقہ ہے ترکیہ میں، وہاں تیل کی دریافت ہوئی ہے اور کنواں کھودا گیا ہے۔ 200 میٹر گہرائی میں کنواں کھودا گیا، اس کے بعد تیل کی دریافت ہوئی ہے اور وہاں کام جاری ہے۔ روزانہ 1,00,000 بیرل سے زیادہ تیل کی پیداوار ہوگی، اور یہ جو تیل کی پیداوار ہوگی ترکیہ میں، اس سے ترکی میں جو تیل کی کھپت ہوتی ہے روزانہ اس کا 10% پورا ہو جائے گا۔ تو ایک بڑی خبر ہے ترکیہ کے لیے۔ ترکیہ میں ان دنوں چناؤ ہو رہے ہیں، اور جب ایسی خبر رجب طیب اردوغان اپنی قوم کو اپنی عوام کو دے رہے ہیں تو اپوزیشن کی جانب سے اس خبر کی تردید کرنا یا اس کو جھوٹ قرار دینا بھی ایک عام سی بات ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، یا جو ترکیہ کے بڑے اخبارات ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو ایکسپرٹ اور جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ رجب طیب اردوغان کی جھوٹ بولنے کی کبھی کوئی تاریخ نہیں رہی ہے۔ رجب طیب اردوغان نے جب بھی اپنی قوم سے کوئی وعدہ کیا ہے، ان کو کوئی سوغات دینے کا وعدہ کیا ہے تو اس کو انہوں نے سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ جھوٹے وعدے انہوں نے نہیں کیے ہیں، سبز باغ نہیں دیکھا ہے، بلکہ اپنے وعدہ کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ اور اس طرح کا جب بھی انہوں نے کبھی کوئی دعویٰ کیا ہو کہ ہمارے ہاں کوئی قدرتی ذخیرہ پایا گیا ہے، کسی چیز کی دریافت ہوئی ہے، تو بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال بحیرہ روم میں دعویٰ کیے جانے والے گیس کی دی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے رجب طیب اردوغان نے وعدہ کیا تھا کہ بحیرہ روم میں قدرتی گیس کی دریافت ہوئی ہے۔ یونان نے اس پر اٹیک بھی کیا، لڑائی بھی ہوئی یونان اور ترکی کے درمیان، معاملہ بہت آگے بگڑ گیا تھا، لیکن رجب طیب اردوغان یہی کہہ رہے تھے کہ بحیرہ اسود کے سمندر کا وہ حصہ ترکیہ کا حصہ ہے اور یونان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے لیے وہاں پر کارروائی کو روک دیا گیا، پھر گیس کی تلاش جاری رہی، اور اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ 2023 میں ترکی کی جو قومی گیس کی کھپت کا حصہ ہے اس میں اس گیس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اس بیچ ترکیہ کی اپوزیشن پارٹیوں نے، وہاں کے اپوزیشن لیڈروں نے اور رجب طیب اردوغان کے مخالفین نے لگاتار ان پر سوال اٹھایا، ان پر اعتراض کیا اور کہا رجب طیب اردوغان نے جھوٹ کہا تھا کہ بحیرہ روم میں گیس کی دریافت ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ گیس؟ ابھی تک قوم کو نہیں دیا گیا، ابھی تک اس کا کہیں استعمال نہیں کیا گیا، لیکن 2023 میں اور چناؤ سے پہلے انہوں نے اس کو نیشنل گیس انرجی کا حصہ بنا دیا، اس میں شامل کر دیا، اور اب ترکیہ میں بحیرہ روم کے گیس کی سپلائی ہو رہی ہے۔ اسی بنیاد پر جیسے کئی سارے وعدے ہیں، جیسے رجب طیب اردوغان نے کہا کہ وہ S-4 میزائل روس سے خریدے گا، امریکہ کو انہوں نے آنکھیں دکھانے کا وعدہ کیا اور اس پر انہوں نے عمل کیا، اور کئی ساری ان کی ایسی باتیں ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کے اس دعویٰ کو بھی ایکسپرٹ اور تجزیہ نگار جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب رجب طیب اردوغان نے ایسا اعلان کیا ہے تو یقیناً اس میں سچائی ہے، اور ترکی ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں قدرتی طور پر تیل کی پیداوار ہوتی ہے، جہاں تیل پایا جاتا ہے، اور جودی گبار میں تیل کا کنواں کھودا جا رہا ہے۔ 200 میٹر گہرائی میں کنواں ہے،
اور اس سے روزانہ 1 لاکھ بیرل تیل کی پیداوار ہوگی۔ تو یہ جو خبر ہے ترکیہ کے لیے، ترکی کے عوام کے لیے بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ترکی کی گرتی ہوئی معیشت اس سے مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ 14 مئی کو ترکیہ میں صدر کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے ووٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رجب طیب اردگان کی زندگی کا یہ سب سے ٹف اور مشکل الیکشن ہے، لیکن رجب طیب اردگان جب آخر وقت میں ایسی خوشخبریاں سنا رہے ہیں تو یقینی طور پر ماحول ان کے حق میں اور سازگار ہو سکتا ہے۔ ابھی جو تازہ سروے آیا ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ رجب طیب اردگان کے حوالے سے جو مخالف لہر پائی جا رہی تھی وہ مخالف لہر اب کم ہو گئی ہے۔ رجب طیب اردگان کی ریلیوں میں عوام کی بھیڑ ہو رہی ہے۔ اپوزیشن امیدوار کمال کلچدار اولو کی ریلیوں میں عوام کی بھیڑ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب لوگ ان کے حق میں زیادہ آ رہے ہیں۔ پہلے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو ووٹ نہیں ملے گا، لوگ ان کو اب صدر یا اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجب طیب اردگان ہی ترکیہ کے لیے، ترکیہ کے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، معیشت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بہتر ہے۔ اور اس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں 53% سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے رجب طیب اردگان اور ایک مرتبہ پھر وہ ترکی کے صدر بنے رہیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ بھی لے لیجئے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔